نو زه اوس د پروګرام په دې حصه کې مولانا قاری محمد وقار صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي سټیج ته او ستاسو په مخ کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. مولانا قاری محمد وقار صاحب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. قابل ست تکریم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شخصیت سازی میں اسلامی تعلیمات کا کردار. سامعین ذی وقار، اس جہاں رنگ و گل میں ہر مالی و بغبان اپنا گلشن و گلستان سجاتا ہے تو انتہائی مشقت کے ساتھ مختلف گلہائے عطر سے اپنا گلشن مزین کرتا ہے. یہ بات عقل رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جہاں رنگ و گل سے اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا میں تاریکی اور ظلمت کی جو فضا قائم ہوئی تھی، انسانیت کا ہر پہلو ظلمت کدہ جہل و طغیان بنا ہوا تھا. ہر وقت قلب انسانی پر تکلیف اور مشقت کا پہاڑ چھایا ہوا تھا. خوف و ہراس اور بدامنی کے سیاہ بادل روئی زمین پر منڈلا رہے تھے. انسانوں میں انسانیت نامی چیز مفقود ہو کر رہ گئی تھی. میرے آقا اپنی عظیم الشان تعلیمات کو لے کر اس گلشن کو مہکاتے ہیں تو پھر اس میں لہلہانے والے پھول اس قدر پر معطر بن جاتے ہیں کہ پورے عالم میں ان کی خوشبو مہکنے لگتی ہے. اگر میرے نبی کی تعلیمات سے ابو بکر کی تربیت ہوتی ہے تو اس کی وفا کے دستانے فقط اس جہان فانی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اگر وہ ثانیت نین اذ ہما فی الغار کی ایک دستانے وفا رکھتے ہیں تو اخروی زندگی میں بھی اس کا تذکرہ عقائد و جہان کے فرمان میں یوں ملتا ہے کہ صدیق اگر تم نے غار میں مجھ سے صدق و وفا کی مثال قائم کی ہے تو روز جزا میں بھی حوض کوثر پر تیرے صدق و وفا کو دنیا دیکھے گی. میں سوچنے لگا کہ کیا حوض کوثر صدق و وفا کی یہ داستان ختم ہو جائے گی تو مجھے آقا کا وہ فرمان نظر آنے لگتا ہے کہ صدیق اگر جنت کے داخل ہونے میں کوئی سب سے پہلے مجھ سے صدق و وفا کرے گا تو وہ تو ہی کرے گا. ارے مسلمانوں، اگر تم اسلامی تعلیمات کے تربیت یافتہ شخصیات کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عمر کو دیکھو کہ اگر ایک طرف باپ اس پر جانوروں کے چرانے کا بھی اعتماد نہیں کرتا تو دوسری طرف ایسے مرتبہ پر نظر آتے ہیں جن کے پاؤں کی ٹوکری زلزلوں پر سکوت طاری کرتی ہے، جن کے حکم کی تعمیل میں دریا اور ہوائیں سرنگو نظر آتی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اور فرد مسلم کو عزت و وقار کا وہ پیمانہ عطا کرتے ہیں کہ زمین کا ہر ذرہ بازبان حال انشاء سواروں کو یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے،
نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ راہ زندگی میں اگر ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں اگر ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ چلے جو مشعلیں جلا کر جیے۔ معزز سامعین، آپ نے بہت سے اسکول، مدرسے اور یونیورسٹیاں دیکھی ہوگی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک ایسی عظیم تربیت گاہ کا حال سناتا ہوں جہاں انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے، جہاں بندے کو خدا سے ملایا جاتا ہے، جہاں دل کی دنیا کو سنوارا جاتا ہے۔ ایک ایسی تعلیم گاہ جہاں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی۔ ایک ایسی تعلیم گاہ جس میں داخلے کی دعوت قیصر و روم کو بھی دی گئی، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دی گئی کہ آؤ اس میں داخلہ لے کر انسان بن جاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ ایسی تعلیم کی بدولت اگر آپ کو ایک طرف حبشہ کا بادشاہ نجاشی نظر آئے گا تو دوسری طرف خباب اور بلال رضی اللہ عنہما بھی نظر آئیں گے، جس کے نتیجے میں ایسے پہاڑ جیسے ایمان والے شاہ سوار تیار ہوئے کہ جن کے بدن کی چربی سے ان کے نیچے بچھائے گئے انگارے سرد پڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے وہ مرد قلندر حضرت خبیب بھی نظر آتے ہیں جن کے بدن کے ٹکڑے گرتے ہوئے مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناجل، تو اسلام کا یہ مرد مجاہد تڑپ کر یہ جواب دیتا ہے واللہ ما احب ان اکون وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یؤخذ بشوکا۔ ظالمو، اقانا مدار کے بدن کے ٹکڑے تو دور کی بات، ان کے پائے اقدس میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں۔ جی ہاں، مجھے مسیلمہ کذاب کے دربار میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بدن کے ٹکڑے گرانے والے وہ حبیب بن زید بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اقرار میں خون شہادت کا تمغہ اپنے بدن پر سجایا۔ جی ہاں، یہی وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کی شخصیات میرے نبی کی تعلیمات سے اس قدر بلندی و رفعت تک پہنچی کہ جنہوں نے تنگ وفا کا تاج سجا کر اسلام کی آبیاری کے لیے خون جگر پیش کیا اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کیا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیزان من، عہد نبوت سے جس قدر دوری کا سما ہوتا گیا، اسی قدر علم و عمل کا انحطاط رونما ہوتا گیا، دین و شریعت سے دوری ہوتی گئی، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کی فہم و فراست، حکمت و دانائی اور فقاہت و علمیت کے زیور سے ان اکابر کو اپنا نمونہ سمجھا جائے جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ لہٰذا آج ہم کو بھی اپنی شخصیت برقرار رکھنے کے لیے تعلیم کی مقصدیت کو پہچاننا ہوگا اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کر ملک و ملت کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک اخلاقی قدروں پر مشتمل معاشرہ وجود میں لائے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔